بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وصی الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ مختصر سی اور ضروری معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ نماز کے ضروری مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم نماز کے مکروہات کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ مکروہ کے اصل معنی ہے ناپسندیدہ کے۔ مکروہ ہماری شریعت میں، اسلام میں اس چیز کو مانا گیا ہے جو اسلام کی نظر میں پسندیدہ چیز نہ ہو، اچھی چیز نہ ہو، اسے ہم مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے مکروہ تنزیہی، یعنی جو ناپسندیدہ چیز تو ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے، اور ایک ہوتی ہے مکروہ تحریمی، یعنی بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، وہ اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی اہمیت اور بڑھ جائے اگر ناپسندیدگی کی تو وہ حرام ہو جائے۔ تو نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں، جن کے انجام دینے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوا کہ نماز آپ کی فاسد تو نہیں ہوئی، ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی واجب الاعادہ ہے، وہ نماز آپ کو پھر سے پڑھنی چاہیے، اس کو مکروہ تحریمی بولتے ہیں۔ اور مکروہ تنزیہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی، نماز خراب نہیں ہوئی، لیکن نماز کی نورانیت، نماز کا جو اجر و ثواب آپ کو جس مقدار میں ملنا چاہیے تھا اس سے آپ محروم رہ گئے، وہ چیز مکروہ تنزیہی ہے۔ اب مکروہ تحریمی کون سی چیزیں ہیں؟ ایک چیز تو مکروہ تحریمی یہ ہے کہ آپ نے مکمل آستین کا لباس پہن رکھا ہے، اس کے باوجود آپ نے آستین یہاں تک چڑھا رکھی ہے، آستین ہے آپ کے لباس میں، اس کے باوجود آپ نے آستین کو سمیٹ کر کے چڑھا رکھا ہے اور اسی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیز نماز کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کی حالت میں کوئی شخص اپنے بدن سے، اپنے کپڑے سے، کسی چیز سے کھیل رہا ہو، دامن ادھر ادھر کر رہا ہے، تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے ارکان میں منتقل ہوتے وقت آپ اپنے کپڑوں کو درست کر رہے ہیں، نماز کی درستگی کی فکر نہیں، لیکن اپنے کپڑوں کو درستگی کی بڑی فکر ہے کہ نماز میں کپڑے خراب نہ ہونے چاہیے۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو بار بار کنکڑیاں یا زمین میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہاتھ سے برابر کر رہے ہیں، سجدہ کرتے وقت گانٹھ جہاں پر رکھ رہے ہیں وہاں پر پہلے پھونک کر کے اس کو صاف کر رہے ہیں، اس کے بعد گانٹھ رکھ رہے ہیں، کپڑے گندے نہ ہونے پائیں۔ نماز سے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تو پہلے چاروں طرف سے اپنے کرتے کو، آستین کو اور دامن کو برابر کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے۔ نماز کی حالت میں کہیں کان کھجلا رہے ہیں، کہیں ناک کھجلا رہے ہیں، کہیں داڑھی برابر کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے دوران اگر فون آ گیا آپ کا تو آپ نے فون باقاعدہ ہاتھ سے نکالا باہر اور نکال کر کے اس کو سوئچ آف کیا، بند کیا، اس کے بعد رکھ لیا۔ خیر، نماز میں اگر اس طریقے کا کام اتنا زیادہ لمبے عرصے تک ہو جائے کہ وہ عمل کثیر بن جائے، دیکھنے والا شخص یہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی باہر کا کام کر رہا ہے، نماز میں شامل نہیں، تب تو آپ کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر جلدی سے آپ نے نکال کر یہ کام کر لیا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو دوسری طرف مشغول کیا، اس بنیاد پر آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی۔ نماز کی حالت میں اپنی انگلیاں چٹخانا، اگر نماز کی حالت میں اپنی انگلیاں چٹخا رہا ہے تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ نماز کی حالت میں کسی ایک پیر پر ٹیک لگا کر یوں کر کے ایسے کھڑا ہو رہا تو بھی نماز مکروہ ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہے۔ بلا وجہ، بلا کسی ضرورت کے آپ نے دیوار سے یا کھمبے سے ٹیک لگا کر کے نماز پڑھی تو بھی نماز مکروہ تحریمی۔ نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو ادھر ادھر گھما کر کے یوں یوں کر کے دیکھنا، اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی واجب الاعادہ ہے، آپ کو دوبارہ پھر سے پڑھنا چاہیے نماز۔ رکوع اور سجدے کی حالت میں تسبیحات پڑھنے کے بجائے قرآن کی تلاوت شروع کر دی،
تلاوت کرنے لگے، جان بوجھ کر کے تلاوت کی، سجدہ کرتے وقت صرف پیشانی کو زمین پر رکھے لیکن ناک نہ رکھے، ناک اٹھا لیا، نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نماز پڑھنا، یا کسی وجہ سے اس طریقے سے ہنسنا کہ آواز تو نہیں نکلی لیکن ہنسی آئی، تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آواز نکل گئی نماز میں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے نماز میں قہقہا لگا کر زور سے ہنس دیا تو نماز آپ کا وضو بھی چلا جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فرض نمازوں میں پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں اس کی بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنے کے بجائے آپ نے جان بوجھ کر کے اس سے پہلے کی صورت میں پڑھ لیا، پہلے کی صورت میں سے کوئی صورت پڑھی تو بھی نماز مکروہ ہوگی۔ یہ وہ عمل ہیں جن سے نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں، خاص طور سے جن اعمال میں لوگ مشغول ہیں مکروہ تحریمی کے اعمال میں، ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ تعدیل ارکان کو چھوڑ کر کے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور نماز واجب الادا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، نماز کی حالت میں جو اس ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، کوئی کان کھجلا رہا، کوئی ناک کھجلا رہا، کوئی سر کھجلا رہا، کوئی پیٹھ کھجلا رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی اپنے کپڑوں کو برابر کر رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے تو اپنے کپڑے برابر کر رہا ہے، دوسرے ارکان میں منتقل ہو رہا ہے تو اپنے کپڑوں کو درست کر رہا، تو نماز کی اتنی فکر نہیں جتنی اپنے کپڑوں کی فکر ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے کی یہ خاص چیزیں ہیں جن میں لوگ عام طور پر مبتلا ہیں۔ نماز میں کوئی حرکت اتنی زیادہ اگر ہو جائے جس سے دیکھنے والا یہ شخص سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں یہ نماز پڑھ رہا کہ کچھ اور کر رہا، تو ایسی اس طریقے کی حرکت اگر آپ نے نماز میں کی تو پھر نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا ارتکاب اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو نماز کو دہرانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ اس طریقے کے اعمال ہیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔